اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام کان رسول اللہ دائما البشر سهل الخلق لین الجانب صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اخلاق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور والا چونکہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے اور جاری ہے، اور ہم نے پیغمبر اکرم کی بہت ساری سیرتیں، ان کی تمثیلات، حکایات، سیرت طیبہ اور وہ چیزیں جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں اخلاق حسنہ کی صورت میں یا آئیڈیل ہونے کی صورت میں، ان سب چیزوں کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم سب اخلاق پیغمبر سے بہتر طریقے سے آشنا ہو سکیں، جانکاری حاصل کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر کے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاقیات پیغمبر آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، تو ہم معلومات کریں، ہم جانکاری لیں، ہم سوال کریں، ہم پوچھیں، ہم اس کے متعلق ذانو ادب طے کریں، جو جانکار ہیں ان سے، کیونکہ خالی عقل اگر کام دے جاتی تو بھی مشکل، اور اگر خالی کتاب کے اوپر بھروسہ کر لیا جاتا تو بھی مشکل تھی، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں دونوں چیزیں دی ہیں۔ یعنی جنہوں نے دعویٰ کیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اور ان کی گمراہی میں ہونے کے اسباب اور ان کے وسیلے سے پھیلنے والی جتنی بھی گمراہیاں ہیں، کہ جو آج امت مسلمہ جس کو بھگت رہی ہے، اس کا اگر دیکھا جائے تو سر نخ اور پیش خیمہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے ان چیزوں کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کر کے قرآن کو جدا کر دیا، جبکہ پیغمبر نے یعنی جدا نہیں کیا، بلکہ جاتے وقت یہی کہا، لاؤ میں نوشتہ لکھ دوں، لاؤ میں کچھ چیزیں لکھ دوں، لاؤ میں تمہارے لیے کچھ ہدایات لکھ دوں، لاؤ میں تمہارے لیے کچھ وصیتیں اور نصیحتیں لکھ دوں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ اگر پیغمبر نے یہ چیزیں نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی، آج آپ دیکھ لیجئے، اسی چیز سے کچھ چیزیں ذہن میں آئی، اخلاقیات پیغمبر سے، چونکہ کچھ نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، اگر ہم نے عادت ڈالی ہوتی پیغمبر کی باتوں کو لکھنے کی، چاہے وہ نصیحت کی صورت میں ہو، وصیت کی صورت میں ہو، تو کہیں پر کسی بھی طریقے سے کوئی مشکلات پیش نہ آتی، لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، جنہوں نے خالی ذہن کے اوپر بھروسہ کیا، جنہوں نے خالی کتاب کے اوپر بھروسہ کیا، آج بتا دیئے کتنا پرسنٹیج ایسا ہے جو وصیت لکھتا ہے،
کتنا پرسنٹیج ایسا ہے کہ جو اپنے بعد آنے والی چیزوں کو اپنے بچوں کو بتا رہا ہو کہ صاحب اس سے اتنا لینا ہے، اس سے اتنا دینا ہے، اس کی اتنی ادائیگی کرنی ہے، اس کی خدمات اتنی دینی ہے، اس کا اتنا بقایا ہے، اس سے اتنا لینا ہے، یہ صلہ رحمی کرنی ہے، وہ اس سے آپ بتا لیے کتنے افراد ہیں؟ کیوں؟ اخلاقیات پیغمبر میں کیا یہ چیزیں نہیں تھی؟ پیغمبر جانے سے پہلے اسی لیے امتیوں سے سوال کیا تھا، لاؤ تم قلم اور دعوات دے دو تاکہ میں کچھ لکھ جاؤں۔ واقعی کتاب اور قلم بہت آسان سا واقعہ نہیں، بہت ٹف واقعہ ہے، اور یہی واقعہ ہر امتیوں سے ہضم بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ سوچئے ہضم ہو جائے، ہضم بھی نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر ہضم ہو جائے گا تو پکڑ ہو جائے گی، اور اسی پکڑ کو اس وقت سے لے کر کے آج تک انسان چھپاتا ہوا آ رہا ہے۔ اور دھوکہ کون کھایا؟ غلطیاں کس نے کی؟ حقائق پر پردہ کس نے ڈالا؟ حق پر خاموشی کس نے اختیار کی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ گونگا گل کھائے ہوئے ہیں۔ گونگا گل سمجھتے ہیں؟ جانتے ہیں، بولیں گے نہیں۔ ایسے موقع پر آغاز دکتور شریعتی، ایران کے بہترین مفکر، نام لے رہا ہوں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک فکر چاہیے، چونکہ ان کی باتیں بہت دور اندیشی تک ہیں، اور سمجھنے کے لیے بھی عام زبان نہیں، علم چاہیے، فہم چاہیے، روشن فکری چاہیے، دور رس تک ذہن ہونا چاہیے، دوربین نگاہیں ہونی چاہیے، تب آپ سمجھ سکتے، ورنہ آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ حق جاننے کے باوجود حق کے طرفدار نہ ہو سکیں، باطل کے خلاف بول نہ سکیں، تو پھر تاریخ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ مسجد کے کونے میں پڑے تھے یا تباہ کے کوٹے پر پڑے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی آج بہت سارے انسان کہتے ہیں میں اللہ اللہ تو کر ہی رہا ہوں۔ اللہ اللہ کرنے کو تو آپ بتائیے کتنے سال شیطان نے اللہ اللہ کیا اور بہ گیا۔ خالی اللہ اللہ کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ فہم کا رکھنا، سمجھداری کا رکھنا، دور اندیشی کا رکھنا، حق پر ڈٹے رہنا، حق پر قائم رہنا، باطل کو جھنجھوڑتے رہنا، باطل کو منہ توڑ جواب دیتے رہنا، تاکہ اس کو پتا ہمیشہ چلے کہ میں غلط ہوں، جب تک کہ وہ اپنی غلطی کی بھرپائی نہ کر لے، جب تک کہ اس کا پراشیت نہ کر لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کو وہ نہیں کرے گا تو پھر ان کی بات وہی صادق آئے گی، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا آپ تھے کہاں، مسجد کے کونے میں تھے یا کہیں اور پڑے تھے۔ جب اس سے فرق نہیں پڑتا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا، پھر آپ سوچئے تاریخ میں سنہرے حرفوں میں آپ کا نام لکھا جائے؟ کبھی نہیں لکھا جائے گا۔ سنہرے حرفوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے جن کی قربانیاں ہوتی ہیں، جنہوں نے وقت دیا ہوتا ہے، جنہوں نے مشکلات کو فیس کیا ہوتا ہے، جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہوتا ہے۔ ورنہ آج آپ بتا دیجئے علی ابن ابی طالب کے نام کا نعرہ تو سبھی لگا لیتے ہیں، نعرہ سبھی لگا دیتے ہیں، محفلیں سبھی برپا کر لیتے ہیں، ان کے نام کے اوپر جھوم سبھی لیتے ہیں، لیکن ذرا سا بتائیے ان کے نام کے اوپر تکلیف برداشت کر لے تو جانا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کے ذہن میں ہے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، مشکل تھی، مشکل گھڑی تھی۔ آپ کو آزمایا کب گیا؟ اگر آپ کی پرسنل آزمائش ہو رہی ہے تو آپ سمجھنے بڑے کامیاب ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ جب آپ سماج کے زمرے میں، سماج کے دائرے میں، معاشرے کے دائرے میں اتریں اور مورد آزمائش قرار پائیں اور ٹکے رہیں، تب سنہرے حرفوں سے آپ کا نام لکھا جاتا ہے کہ آپ قربانی دینے والوں میں تھے یا تلوے چاٹنے والوں میں سے تھے۔ تاریخ ایسے ویسوں کو نہیں لکھتی ہے،
ورنہ آپ بتائیے 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو یعنی فحش دلوائی گئی، نازیبہ کلمات کہلوائے گئے، گالیاں تک دلوائی گئی، بے ایمانی کے لیے ساری چیزوں کو منسوخ کیا گیا۔ کس کے بارے میں؟ کل ایمان کے بارے میں، جس کے بارے میں پیغمبر نے سند دی تھی۔ کل ایمان کون؟ سمجھ رہے ہیں؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں پیغمبر نے سند دی۔ لیکن ایمانداری بتائیے، پیغمبر کے جانے کے بعد سے لے کر کے 10 20 سال 30 سال میں کیا ہوا، 40 سال میں کیا ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ 30 سال، زیادہ نہیں، 30 سال میں 70,000 ممبروں سے گالیاں دلوا دینا، یہ ایک بڑا پروپیگنڈا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اب آپ بتائیے، اس وقت جو مسجدوں کے کونے میں پڑے تھے، اس وقت جن کو سماج سے مطلب نہیں تھا، جن کو نہ ادھر سے مطلب تھا نہ ادھر سے مطلب تھا، وہ کل اگر کھڑے ہوں گے، مولا کائنات پوچھ لے کہ تیری موجودگی میں مجھے برا بھلا کہا جا رہا تھا، تو نے کیا کیا؟ ہے جواب؟ اب جن کو پیروں کے نام کے اوپر، اوروں کے نام کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے، کل ایمان کے اوپر غصہ کیوں نہیں آتا؟ سوال ہے، آپ ذرا سا سوچئے گا کہ جو چیز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ پیغمبر نے ساری چیزیں ہمیں دی ہیں۔ پیغمبر نے خالی یہ نہیں کہا تھا کتاب کافی، پیغمبر نے یہ نہیں کہا خالی اہل بیت کافی۔ ہاں، دونوں جب تک مل کر کے نہیں چلیں گے تب تک تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ جنہوں نے خالی پیغمبر کا دامن پکڑ لیا، کتاب چھوڑ دیا، جنہوں نے کتاب پکڑ لیا، پیغمبر کو چھوڑ دیا، آل پیغمبر کو چھوڑ دیا، آپ بتائیے کہاں ہیں؟ آپ ذرا سا غور و فکر کیجئے میرے عزیزوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک سوچ اور فکر کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ آپ پیغمبر کی تعلیمات کو کہ جو آج پہنچائی جا رہی ہے، آج ہمارے سماج میں عالم یہ ہے، پیغمبر کہتے ہیں کسی کی طرف مسکرا کر کے دیکھو تو ایک صدقہ ہے۔ آج ہم منہ بگاڑ کر کے کسی کو دیکھ کر کے منہ بگاڑ لیتے ہیں تو سنت پیغمبر معامل کریں، سنت پیغمبر کے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب خطبے کو ذرا سا عنوان اٹھائیے کہ جہاں پر پیغمبر کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ دائماً بیشر، پیغمبر کیا تھے؟ مسکراتے رہتے تھے، اور آج ہم مسکان کبھی آ گئی تو آ گئی، وہی کب جب اپنے سرکل میں آئے تو ہنس لیے۔ یہ سرکل کیا ہوتا ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم پیغمبر کے اوپر، پیغمبر کی ایک چھوٹی سی بات، آج ہم سوچتے ہیں صلہ رحمی کیا کریں، اچھائیاں کیا کریں، یہ کیا کریں، پیغمبر کہتے ہیں تم جانتے ہو رشتہ داروں سے مسکرا کر کے بول دینا بھی صلہ رحمی ہے۔ کیا جا رہا ہے؟ کچھ جا رہا ہے؟ کچھ نہیں جا رہا ہے۔ اور آج ہم رشتہ داروں سے کیا کرتے ہیں؟ مہینوں ہو جاتے ہیں فون کرتے ہوئے، مہینوں ہو جاتے ہیں ملے ہوئے، مہینوں ہو جاتے ہیں رابطہ کیے ہوئے، اور ہمارا سلام دعا نہیں ہوتا۔ یہ پیغمبر کی سیرت کے خلاف نہیں تو اور کیا ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا مسکراؤ یہ صدقہ ہے، مسکراؤ یہ صلہ رحمی ہے۔ آپ بتائیے مسکرانے میں بھی کچھ خطرہ ہو رہا ہے؟ ایک چہرے پر تبسم ہونی چاہیے تھی، ایک چہرے پر مسکان ہونی چاہیے تھی، ایک چہرے پر آپ کے بشاشت ہونی چاہیے تھی، ایک چہرے پر آپ کے تبسم ہونا چاہیے تھا، ابتسام ہونا چاہیے تھی۔ غور کر رہے ہیں؟ جب یہ چیزیں ہمارے پاس اگر ہوتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کیا کیا؟ مسکراہٹ کو چند لوگوں کے نام کر دیا۔ اب اگر سامنے والا ہوگا تو مسکرائیں گے، اس کی جگہ کوئی اور ہوگا تو لاکھ اچھی باتیں ہو جائے مسکرا ہی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے اگلے دن سمجھ میں آئے۔ ایک سلوہ تو پڑھیے سب لوگ۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی یہ چیزیں سمجھنے کی ہے میرے عزیزوں، غور و فکر کرنے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کانا رسول اللہ دائم البش، پیغمبر کیا کرتے تھے؟ مسکراتے رہتے تھے۔
पैगंबर की सीरत क्यों नहीं अपना रहे हो? ये चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, ना कि चेहरे को एकदम ऐसा बना लिया कि खशिन मिजाज हो जाइए, सख्त मिजाज हो जाइए, लोग आपको देखे तो डर जाए, बच्चे देखे डर जाए। पुराने जमाने में जो लोग कहते थे उधर ना जाना, उधर भाव रहते हैं। भाव क्या होता है? कहीं ऐसा नहीं कि भाव की तस्वीर आपने अपने को बना लिया है। एक सलवार तो पढ़िए कैसे। आप जरा सा गौर फिक्र कीजिए। उसके बाद दूसरी सिफत जो पैगंबर की पाई जाती है, सहलल खुल्क, अच्छा अखलाक। हाँ, अगर हम आपसे सवाल करें अच्छा अखलाक क्या है? अच्छा अखलाक यही है कि अपने मोमिन भाई से सलाम करो। हम गुस्ताख इतने बड़े हो गए हैं कि आलिम को भी सलाम करना नहीं पसंद करते। बच्चों के ऊपर दस्ते शफकत फेरना तो दूर की बात है। क्यों? इसलिए जब हम बड़े को कुछ नहीं सीखते तो छोटों को क्यों एहतराम देंगे? एक सलवात तो और पढ़िए। आप गौर कर रहे हैं? यानी ये चीजें क्या हैं? ये मैं आमियाना भाषा इस्तेमाल करूं ताकि आप जरा समझिएगा जो चीज पहुंचाना चाहता हूं कि पैगंबर दाइमल बीश सहलल खुल्क, अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक क्या हुआ? सलाम करना कुछ खर्चा होता है? नहीं। हमने देखा हमारी टीम वाला आ रहा है, हमने दूर से आखा, ये आखा क्या होता है? और उसके बाद कोई दूसरा वाला था, उसको ऐसे देखा जैसे देखा ही नहीं, और देख लिया कर क्या रहा था ये भी पता चल जाएगा जेब में पेन लगा था या नहीं लगा था है? यहां तक नजर आ जाएगी, ये पता चल जाएगा टीका लगा था या नहीं लगा था, बालों में कंघी हुई थी नहीं हुई थी। उसके बाद कहेंगे साहब हमने तो आपको देखा ही नहीं, इतना सब देख लिया और देखा भी नहीं। क्यों? इसलिए कि आप इग्नोर करना चाह रहे थे। जैसे बहुत सारे अफराद जो है मोबाइल रख करके क्या करते हैं, कॉल आ रही है साइलेंट कर दिया, अरे वो तो हमने देखा ही नहीं। जबकि साइलेंट किसने किया? बटन किसने दबाया? वो बोल रहा था, हमने बटन दबा दिया, वो साइलेंट हो गया। उसके बाद सामने वाले कॉल उठाई नहीं, और जिससे बात करना था उसकी कॉल आ गई, फौरन पिकअप है, उठा लिया। कहा क्यों? अब बताइए यहां अखा वाला मौजू है या हुस्ने अखलाक वाला है? हुस्ने अखलाक का तकाजा यही था कि हर मोमिन जो मुस्लिम हो, अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, एक हदीस, अल मोमिनो अखुल मोमिन, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मोमिन मोमिन का भाई है। पैगंबर की हदीस है। अब आप बता दिए रिश्तेदार हो या ना हो, मोमिन है, हम मजहब है, हम रुतबा है, इंसानों में, दीनदारों में, मजहब में है, तो ये हक है सलाम करो। ये है कि उसके साथ हुस्ने अखलाक से पेश आओ। आप बता दिए हम क्या करते हैं? हम तो कहते कोई हमारी इनके साथ रिश्तेदारी थोड़ी ना है, हम तो अपने रिश्तेदार को सलाम करते हैं, और जाकर के रिश्तेदार से पता कर लिए तो उनको भी सलाम नहीं करते, फोन मिला करके इंतजार करते सामने वाला कहे सलामुन अलैकुम, तो कहेंगे वालेकुम सलाम, अच्छा आप हैं, और इंतजार में रहेंगे सलाम सामने वाला। एक सलवात तो पढ़िए। अब आप जरा सा बताइए ये हुस्न अखलाक है? नहीं, ये चीजें हुस्न अखलाक में नहीं है। क्यों? हुस्न अखलाक अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई, अल मोमिनो अखुल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई। सही है? अब आप जरा सा उठाइए मौलाए कायनात की जरा सा अपनी हुकूमत में की हुई खिदमत को, जिसमें आपने मालिक अश्तर को लिखा था, मालिक घर के अंदर बैठ ना जाना, वीआईपी बन ना जाना, मालिक लोगों से दूरी अख्तियार ना कर लेना,
ملنا جلنا خالی خاص لوگوں سے نہ رکھنا، عام لوگوں کے لیے دروازہ کھلا رکھنا، کوشچن اور آنسر کا باب کھلا رکھنا، امتیوں کے درمیان، سماج کے درمیان، غربا کے درمیان، مستحقین کے درمیان جا کر کے خود رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو چاہنے والے ہیں، تمہارے جو مرابطین ہیں، تمہارے جو کانٹیکٹ رکھنے والے ہیں، تمہیں صحیح انفارمیشن دینے والے، ہو سکتا ہے تم سے کچھ چیز چھپا جائیں، لہذا تم ڈائریکٹ سماج کے اندر چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مذہب میں دو ہی قسم کے لوگ پائے جائیں گے، یا تمہارے ہم مذہب ہوں گے یا انسانیت میں ہم مذہب ہوں گے۔ آج آپ بتا دیئے، تمہارا ہم مذہب نہ ہو، انسان ہے، مانوتا پائی جاتی ہے، انسانیت پائی جاتی ہے، تو انسانیت پائی جاتی ہے تو عدالت کرو۔ اب سمجھ میں آئے مولا کائنات کیا پہنچانا چاہتے ہیں؟ مولا کائنات اسی چیز کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، یہ یاد رکھنا کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا۔ کس چیز سے؟ اس چیز سے کہ پیغمبر نے ہمیں دیا کیا ہے؟ دیکھو، میں وسیع حق ہونے کے باوجود اگر میرے ہاتھ میں ذمہ میں حکومت آئی ہے تو میں نے اچھا کپڑا نہیں پہنا ہے، میں نے اچھا کھانا نہیں کھایا ہے، میں نے نیا لباس نہیں پہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیا لباس قمر کو دے کر کے بتایا تم عام ہو، میں خاص ہوں، تم جوان ہو، میں ضعیف ہوں، تم جوانوں جیسا لباس پہنو، میں ضعیفوں جیسا لباس پہنتا ہوں۔ اور اپنے ہی گھر میں خود سوکھی روٹی کھا کر کے بتایا کہ ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، اور بیٹے کے ذریعے دسترخوان نام کر کے بتایا کہ غریبوں کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ تو اب پیغمبر کا اخلاق لینا ہے تو آلے پیغمبر سے لے لیے۔ اور تیسری چیز جو آخری تھی، لین الجانب، پیغمبر کیا تھے؟ نرم مزاج تھے۔ یہ تین چیزیں آپ اپنا لیجئے، اخلاق پیغمبر سے آراستہ ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فقد قال علیہ السلام اصحاب المہدی شباب لا کہول فیہم، صلوات محمد علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ خصوصیات اصحاب امام مہدی علیہ السلام۔ حضور والا اپنے امام کے ساتھیوں اور جو آپ کے آوان اور انصار ہیں، جو آپ کی پشت پناہی اور بیکنگ کرنے والے ہیں، جو آپ کی نصرت اور مدد کرنے والے ہیں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ پوری دنیا کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں نہ آئے کہ ناصر مہدی کیسا ہوگا۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، یہ جو بات پیش کر رہا ہوں یہ ہماری اور آپ کی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام کے اصحاب میں 313 کمانڈر ہوں گے، اور یہی پورے کمانڈر جو ہیں امام کی حکومت میں کیا کریں گے؟ امام کے ناصر اور مددگار ہوں گے، اور عدل و انصاف پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ 313 کی گنتی کے لیے تو کم ہوتی ہے،
ہم سے تو ایک کمیٹی نہیں سنبھلتی، ہم سے تو ایک سمیتی نہیں سنبھلتی، ہم سے تو ایک انجمن نہیں سنبھلتی، ہم سے تو ایک چھوٹا سا دستہ نہیں سنبھلتا، ہم سے تو ایک مکتب نہیں سنبھلتا، ہم سے ایک مدرسہ نہیں سنبھلتا، ہم سے ایک مسجد نہیں سنبھلتی. سمجھ رہے ہیں؟ 313 کمانڈر میں توقع ہوگی صاحب میرا نام آ جائے. شاید اللہ نے اسی لیے سربراہان کو ٹیسٹر لگایا، اسی لیے کہ دیکھیں تم مسجد کو کیسا سنبھالتے ہو، دیکھیں تم مکتب کا کیسا سنبھالتے ہو، دیکھیں تم انجمن کے لڑکوں کو کیسا نکھارتے ہو، مسجد میں لاتے ہو یا مسجد سے بھگا لے جاتے ہو. ایک ذمہ دار ہو سب کے لیے ہے، کسی خاص کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. کیوں؟ لیکن چیف آف موساد، موساد جانتے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنٹ کمپنی کا نام موساد ہے. اس کا جو چیف ہے وہ کہتا تھا، میں نے پڑھا جب کہ ان کے جو شیعوں کے امام آئیں گے، ان کے کمانڈر 313 پوری دنیا پر حکومت کریں گے. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ حکومت کیسے کریں گے، لیکن جب میں نے قاسم سلیمانی کو دیکھا ایک کمانڈر تھا. سمجھیے گا، یہ چیف آف موساد کہتا ہے ایک کمانڈر تھا، لیکن جب سمجھ میں آ گیا کہ ایک کمانڈر قاسم سلیمانی ایسا ہو سکتا ہے تو 313 تو بہت بڑی بات ہے. ایک سلوات تو بڑی ہے سب. غور کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے جملے نہیں ہیں، یہ چیف آف موساد کے جملے ہیں. اس نے اس چیز کو بیان کر کے حق بیانی کر دیا اور ایک مسئلہ سب کے لیے آسان کر دیا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے امام کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کتنے؟ ابھی رمضان کا زمانہ آنے والے، دیکھیے گا افطاریوں پر چھینا جھپٹی، دیکھیے گا ابھی مسجدوں میں ہلڑ اور ہنگامہ، دیکھیے گا ابھی نمازیوں کی پہلی صف میں آنے کی کوشش. دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے. اور اس کے بعد افطاری بھیجنے والوں کی منمانی اور منخواہی، صاحب میں اس تاریخ کو بھیجوں گا، اس تاریخ کو نہیں بھیجوں گا، میں اتنی بھیجوں گا، اتنی نہیں بھیجوں گا. ہے یا نہیں ہے؟ ہاں سمجھیے گا ذرا سا. اور اس کے بعد صاحب میں کیوں بھیجوں؟ وہ تو جو سمیتی کمیٹی ہے اس کے جتنے ممبران ہیں وہ 30 دن خود ہی بھیجے. کیا کم ہے پیسہ؟ ہاں، اپنے نام کے لیے پیسہ ہے. اپنے نام کے لیے کیا ہے؟ پیسہ ہے. اپنے کو دکھاوے کے لیے پیسہ ہے. 5 لاکھ روپے گیسٹ ہاؤس کے 4 گھنٹے دینے کے لیے پیسہ ہے. کھانے کو برباد کرنے کے لیے پیسہ ہے. لیکن غربا کو، مساکین کو دینی کاموں میں، کسی کریٹیو مائنڈ میں، کسی کریٹیو چیزوں میں ہم دیں گے نہیں، آئیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، جذبہ کیا پیدا ہوگا؟ آپ کو ہم بتاتے چلیں، ہم اندازہ لگائیے، یہ جو مولانا علمدار کہہ رہے، ذرا سا سوچئے گا، دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے ضمیر کو امام کی عدالت میں رکھ کر کے. آج ہم اچھی چیز کے اوپر لائک اور کمنٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. مزاج اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر ہم لائک کر لیں گے تو ایک امتیاز مل جائے گا کہ صاحب ان کی اس پوسٹ کے اوپر اتنے لائک ملے، اتنے کمنٹ ملے، اتنے شیئر ملے ہیں، جبکہ دنیا والوں کے لیے. لیکن یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے. یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں چل کیا رہا ہے. آنا تو دور کی بات ہے، دعوت دینا دور کی بات ہے، بلانا تو دور کی بات ہے، تشریف لے کر کے آنا تو دور کی بات ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے پڑوس کو دیکھ لو، محفل ہو رہی، ہاں پڑوس میں سن لیں گے، مجلس ہو رہی ہم سن لیں گے، گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے آواز تو آئی رہی ہے. ایسے ہی جب امام کی آواز آئے گی اللہ اکبر کی تو سنائی سب کو دے گی، لیکن آوان و انصار میں شامل وہ ہوگا جو امام تک پہنچ جائے گا. ایک سلوات پڑھیے سب میں. اور کرتے ہیں نا، سوچئے گا. کیوں؟
اس لیے کہ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، نفس پر، دل کے اوپر ٹھنڈے دماغ سے ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں کہ واقعی اصحاب مہدی ہونے کے لیے، اعوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی۔ ابھی آپ دیکھیے، آج 17 تاریخ ہے، 3 دن پہلے عریضے میں درد دل جو مولا تک پہنچا ہوگا وہ کیا پہنچا ہوگا؟ مولا میری پریشانی، میرا گھر، میری شادی، میرا کام، میرا بزنس، میرے بچوں کا سایہ، میرے بچوں کی ترقی، ماں باپ کے سر کے اوپر سایہ، اس کے علاوہ مانگا کیا ہوگا؟ مولا میرا یہ کام پھنسا ہوا، اس کو آپ نکال دیجئے۔ مولا یہ میری شادی اٹکی ہوئی، اس کو شادی کرا دیجئے۔ مولا یہ میرا بزنس پھنسا ہوا ہے، اس بزنس کا پرافٹ ہم تک پہنچا دیجئے۔ مولا یہ کام میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے، اس میں کامیاب کر دیجئے۔ اب آپ بتائیے، سارے تقاضے تیرے اپنے ہیں، مولا کے لیے بھی کوئی تقاضا کیا؟ مولا کے لیے بھی سمجھ رہے ہیں؟ وہ افراد جن کو ایسے کہہ دو کہ جاؤ وہاں گنگا کے کنارے جا کر کے اپنے عریضوں کو ڈال آنا، تو وہ بھی ایک ساتھی جو ان کے مزاج کا ہوگا وہ گیا تو ہم جائیں گے؟ ان کے مزاج کا ساتھی۔ دیکھیے الفاظ کو میں ذرا سا پردے میں رکھ رہا ہوں تاکہ پردے کی بات پردے میں رہ جائے، ورنہ وہاں گنگا کے کنارے تو سب کو دیکھا گیا، اس لیے کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے جسے اِنَّا رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اس کی نگاہیں تو دیکھ رہی ہیں نا۔ وہاں پر کوئی کیمرہ دکھ جائے، وہاں کنارے نہ جانا، اور وہاں پتا چلا خربوز توڑ کر کے لے کر کے آ جائے، ارے کتنا تازہ تربوز ہے، اب بتا دے تو گیا تھا کس لیے؟ عریضہ ڈالنے کے لیے، اور وہاں سے لایا کیا؟ بغیر مالک کی اجازت، چوری کا ایک مال لے آیا، اس کے بعد کہے گا العجل یا امام یا صاحب الزمان ادرکنی، میرا یہ کام پورا کر دیے۔ تو مولا تیرا کام کیا؟ تیرا عریضہ بھی منہ پہ مار دیں گے، اور جب ظہور کریں گے تو اس چوری کیے ہوئے کا محاکمہ بھی کریں گے کہ تو بغیر اجازت وہاں سے لایا کیوں؟ اور کر رہے ہیں کیوں لایا؟ کس نے اجازت دی تھی؟ یا نقصان پہنچانے کے تجھے انومتی کس نے دی تھی؟ وہاں جا کر کے ہم کھیت میں رات میں دوڑ رہے ہیں، پکنک منانے گئے تھے، پکنک کرنے گئے تھے، امام دیکھ رہا ہے، اب عریضہ لے کر کے گئے تھے، مولا کیا کریں گے؟ حسین بن رو، ابھی پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا نا، 21 سال آپ نے وکالت کی، اور امانت داری کا اندازہ کیا تھا؟ ایک پتھر گر گیا تھا، اپنی طرف سے ملا لیا تھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں کہہ دے بھیا یہ عریضہ لے کر کے چلے جانا، ہم کہیں گے اچھا فلاں کا عریضہ، لاؤ کھولا عریضہ، پڑھ لیا لکھا کیا، اس کے بعد بعد میں مذاق بنائیں گے ہمیں پتا ہے تم نے لکھا کیا ہے۔ یہ امانت داری میں خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ سر نہ جھکائیے، ہم جانتے ہیں کون کون لوگ ہیں، سلوات اور پڑھیے سب لوگ۔ کیوں؟ ناصر امام مہدی میں آپ کو شامل ہونا ہے، اور جب ناصر مہدی میں شامل ہونا ہے تو آپ اندازہ لگائیے ہمیں کیسا بننا ہے اور کس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں لگا پائیں گے۔ جب اندازہ نہیں لگا پائیں گے تو پھر اپنے آپ کو میرے عزیزوں تیار کرو، کس لیے؟ امام کے رقاب میں آنے کے لیے، امام کے ناصر بننے کے لیے، امام کی نصرت میں آنے کے لیے۔ آج بہت سارے افراد سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں سماج میں اگر عزت مل گئی تو امام راضی ہو گیا، یا جو پہلے یہاں کا بھگتان ہے نا
یہاں کا دنیا کا بھگتان ہے اس کو ادا کرو. امام کے رقاب میں کیونکہ اصحاب المہدی کا اصحاب الحسین ہوں گے، یعنی امام مہدی کے ساتھ امام حسین کے جیسے ہوں گے. امام حسین کے اصحاب میں ان کو جگہ نہیں ملی جنہوں نے قرض لے رکھا تھا، ان کو جگہ نہیں ملی جنہوں نے بیوی بچوں کی محبت کا بہانہ کر کے امام کے رقاب تک تھے اور واپس ہو گئے. اب اصحاب المہدی کا اصحاب الحسین. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، مسجد کا مال، مدرسے کا مال، سہم امام و سہم سادات، خمس کا مال، زکوٰۃ و خیرات کا مال، مسجد اور مدرسے کا، کسی بھی چیز کا، بہن بھائیوں کا مال، صلہ رحمی رشتہ داروں کا مال ہم نے لے لیا. اس کے بعد ہم کہیں مولا ہم آپ کی رقاب میں آنا چاہیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم فیصلہ کیے دیتے ہیں، مجمع عام میں ہم بتائے دیے دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر کتنا روپیہ ہمارا ہے، اور ہم روپیہ اکٹھا کریں کس کے لیے؟ امام کا مال ہم نے ڈپازٹ کر دیا، مدرسے کا مال ہم نے ڈپازٹ کر دیا، بینک میں رکھ لیا، اور اس کے بعد مدرسے کا مال واپس کر دیا. ایمانداری کا تمغہ مل جائے گا؟ ارے بولیے تو وہاں تک کم سے کم. ایمانداری کا تمغہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا پرافٹ ہے، چاہے بینک سے حاصل کیا ہو یا بزنس میں لگا کر کے حاصل کیا ہو، جب تک یہ سب تم ایمانداری سے واپس نہیں کرو گے امام کے رقاب میں آ ہی نہیں سکتے ہو. کیوں؟ یاد رکھنا اصحاب المہدی کا اصحاب الحسین. اصحاب مہدی کون لوگ ہوں گے؟ جن کے ایمان کی گواہی دشمن دے گا، جن کے ایمان کی سند دشمن دے گا، اور حق وہی ہے جس کو دشمن بولے. دوست بولتے ہی رہتے، دشمن بھی کہے ہاں یہ صحیح ہے، سچ وہ ہے. آج پلٹ کر کے میرے عزیزوں دیکھیے، تلخ بات ضرور ہے لیکن صرف کمنٹ کسی خاص کے اوپر نہیں ہے، سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے، ہم سب کے لیے، تاکہ کل ہمیں شرمندگی نہ وقت ظہور امام کے سامنے ہو، نہ کل میدان محشر پیغمبر اور آل پیغمبر کے سامنے جب دشمنان پیغمبر ہنسے گا کہ تمہارا اور ہمارا شمار تو ایک ہی جیسا ہو گیا، اب تجھے فائدہ کیا ملا. تو اس شرمندگی سے اگر بچنا ہے تو ایمانداری سے آؤ. کس چیز کی طرف؟ اس چیز کی طرف تاکہ تم امام کے رقاب میں شامل ہو سکو. کیونکہ حسین بن رو، آخری بات، حسین بن رو کون ہے؟ جن کے حوالے ہم ابھی اپنا عریضہ کئی دن پہلے کر کے آئے ہیں، 3 دن پہلے. یا حسین بن رو، اور اس کے بعد آخر میں جملہ ادا کرتے ہیں انت ثقۃ الامین. یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ آپ ثقہ ہیں، معتبر ہیں، امانت دار ہیں. عریضے کو ہم نے کہاں پر دیا؟ عریضے کو کہاں پر دیا؟ دریا میں. دریا میں عریضہ کیا، دعا پڑی حسین بن رو کو. پہنچنا کس تک ہے؟ امام تک. یہ جواب ان لوگوں کے لیے کتنا اچھا ہے جو یہی کہتے ہیں میں ڈائریکٹ امام کو دوں گا، خمس و زکات کا پیسہ میں ڈائریکٹ امام کو دوں گا. تو شاید امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تجھے ہم تک پہنچنا ہے تو نائب کے ذریعے آؤ، نائب ہم تک پہنچا دے گا، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے ڈائریکٹ پہنچانے کی. ایک سلوات پڑھیے. عریضہ ہم اتنی آسانی سے امام کے نائب کے حوالے کرتے ہیں. ہے کوئی اس میں سے اتنا انسان کوئی کہے میرا عریضہ میرے امام تک نہیں پہنچتا؟ میرے امام کو
پاکیزہ، دماغ پاکیزہ، سوچ پاکیزہ، ذہن پاکیزہ، روحانیت پاکیزہ، جسم پاکیزہ، غذا پاکیزہ، تاکہ جن آنکھوں سے تم امید لگاؤ گے، جن زبانوں سے تم زمزمہ کرو گے، جن ہاتھوں سے تم لکھو گے، جن سوچوں میں تمہاری حاجتیں آئیں گی، جن دلوں پر صفحہ کرتاس پر تمہاری حاجتیں نقش ہوں گی، تو وہ وہاں نہیں ہوں گی، یہ ہم تک پہنچ جائیں گی، ہم نظر کرم کر دیں گے، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر اصحاب حسین میں شامل ہونا ہے تو اتنے پاکیزہ بن جاؤ کہ تمہاری سوچ سے ایمان بنتا جائے، اور جب بن جائے گا، اور یقیناً یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو وہ افراد کی جو افطاری بھیجتے ہیں پچھلے سال کی لسٹ لگوا دی جائے گی۔ اگر چینجمنٹ چاہتے ہیں تو وقت سے پہلے، رمضان سے پہلے رابطہ کر لیں، رمضان میں کوئی چینجمنٹ نہیں ہوگا۔ اور کمیٹی سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں اس میں، ان سے رابطہ کریں اور یہ لسٹ تیار کریں رمضان سے پہلے، تاکہ جو مہمان خدا ہوں گے انہیں کوئی دقت اور پریشانی پیش نہ آئے۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی جگہ پر ہوگی۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین